بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان اسلم۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام سیاسی گپ شپ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم 2-3 ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلا ٹاپک ہوگا کشمیر ایشو۔ آپ کو پتہ ہے کشمیر ایک بڑا ہاٹ اینڈ برننگ ایشو ہے۔ اور دوسرا ہمارا ٹاپک ہوگا امیگریشن آف کینیڈا، اور تیسرا ٹاپک ہوگا ٹیلی کمیونیکیشن۔ کشمیر کے ٹاپک پہ ہم نے کافی گفتگو کی ہے، ڈفرینٹ لوگوں کے ویوز بھی لیے ہیں، اور ہمارے کافی گیسٹ آئے ہیں اس میں اسٹوڈیو میں۔ آج ہم نے اپنے ایک گیسٹ کو دبئی سے مدعو کیا، جو آزاد کشمیر سے بلانگ کرتی ہیں، راولاکوٹ سے، اور ان کا نام ہے حمیل خان، اور وہ بزنس ڈیولپمنٹ اسسٹنٹ مینیجر ہیں دبئی کے اندر۔ تو آج ان سے گفتگو کریں گے اور ان کا ورژن جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا کیا خیال ہے کشمیر کے بارے میں، وہ کیا سمجھتی ہیں کہ کشمیر کا کیا حل ہے، کیا حل ہونا چاہیے۔ السلام علیکم حمیل خان، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام رضوان، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اور کیسا موسم ہے دبئی کا؟ اچھا موسم ہے۔ پہلے تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے کال کیا، اور اس کے علاوہ مجھے اپرچونیٹی دی کہ میں اپنے جو باتیں ہیں وہ تمام کے سامنے رکھ سکوں۔ تھینک یو سو مچ فار دیٹ۔ حمیل، یہ بتائیے گا کہ کشمیر، آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر میں جو آرٹیکل 370 اور 35A جو ابروگیٹ ہوئے ریسنٹلی، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، اور اس میں وہاں پہ کرفیو بھی ہے، سیکشن 144 امپوزڈ ہے کشمیری، وہاں پہ لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میڈیسنس کا بھی مسئلہ ہے، میں نے سنا ہے کافی سارے مسائل ہیں، لیکن اس میں کچھ بڑے ڈفرینٹ خیالات لوگوں کے ہیں۔ ہم آج آپ کا خیال جاننا چاہیں، آپ بیسیکلی راولاکوٹ آزاد کشمیر سے بلانگ کرتی ہیں، آپ بتائیں کہ آپ اس کے پورے اس جو کشمیر کا جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتی ہیں، اس کا حل کیا ہونا چاہیے، آپ بتائیے تھوڑا سا۔ بات یہ کہ میں خود آزاد کشمیر سے بلانگ کرتی ہوں، تو ایز اے کشمیری ہونے کے ناطے جو آپ کی جو گزرتی ہے، آپ جب یہ چیزیں دیکھتے ہو تو ڈیفینیٹلی آپ کو ایک بہت زیادہ درد ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں جموں کشمیر کوئی ہمارے سے الگ نہیں ہے، ہم اور جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں ایک ہی ہمارا خون ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ مطلب ہم الگ ہو جائیں یا وہ الگ ہو جائے۔ اب جہاں تک مذاق کی بات ہے، جس طرح کہ انڈیا نے جو کام کیا ہے، جس طرح سے اس کو ایک الگ سے اپنی اسٹیٹ لانے کی کوشش کی ہے، تو یہ بالکل ہی غلط چیز ہے، کیونکہ وہ ایک کشمیر کا حصہ ہے جس کو وہ اپنا کرنا چاہ رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بالکل ہی غلط ڈیسیژن لیا ہے انڈیا نے، جس کی وجہ سے ان کو بھی فیوچر میں پرابلم ہوں گے اور ہمیں بھی پرابلم ہوں گے۔ اور ہماری یہ پرابلم یہ ہے کہ ہم اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ جب آرٹیکل 370 جو ہے اور 350 جو ہے آرٹیکل ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ان کو کوئی بھی رائٹ نہیں بنتا کہ وہ چیز کو ختم کریں، کیونکہ لیکن حمیل سوری ایک بات بتائیں کہ اس کے اوپر پاکستان کا جو سٹانس ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا سٹانس بھی درست نہیں ہے، جو مطلب وہاں پہ کشمیر کے اندر جو یہ جو کشمیر کا جو ایکسیشن ہوا ہے انڈیا کے ساتھ، وہ کہیں لوگ کہتے ہیں ان کا یہ ویو ہے کہ پاکستان کی غلطی تھی اور اس کی وجہ سے جو ہے کشمیر جو وہ پاکستان کی غلطی کو اس لیے قرار دیا جاتا ہے۔ دیکھیں پاکستان کی غلطی یہاں پہ ہے کہ دیکھیں گریزستان کو اگر آپ دیکھا جائے تو گریزستان تو ایک کشمیر کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، آزاد کشمیر کا حصہ ہے، تو جس کو بھارت یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا حصہ ہے، تو یہ کیول آزاد کشمیر کا حصہ، اور آزاد کشمیر اور جموں کشمیر ایک ہی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ ان کا حصہ ہے، ایک جسم کے جب دو بازو ہوتے ہیں وہ ایک ہی جسم کے ہوتے ہیں، وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ تو پرابلم یہ ہے کہ اس لیے کیونکہ گلگت کو جب پاکستان نے جب وہاں پہ بھی یہ ہے کہ وہاں پہ بھی لوگ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، وہاں پہ بھی لوگ جا کے پراپرٹیز خرید رہے ہیں، اور یہی بات پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی کی تھی کہ ہم یہاں پہ ڈیولپمنٹ کریں گے اور کشمیری جو ہے اس کو کیسے سنبھالیں گے، تو اس ٹائم یہی باتیں وہاں پہ بھی ہوئی تھی، اور وہی چیزیں جو ابھی مودی نے کی ہیں وہی باتیں ادھر بھی نہیں کی۔ تو اس لیے ہمیں ایک طرف سے دیکھا جائے تو یہ غلطی ہوئی ہے جو ادھر سے بھی ہو رہی ہے اور ادھر سے بھی ہو رہی ہے، اور اس میں جو ہے نقصان کشمیریوں کا ہے، جس کو بتایا بھی جاتا ہے کہ نہیں ایک کہ وہ بھی جیسے ڈیولپمنٹ کریں گے، یہ بھی جیسے ڈیولپمنٹ کریں گے، لیکن ڈیولپمنٹ کرنے کا خیال ان کو کس نے دیا ہے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ کشمیری کا رائٹ ہے۔ آج کشمیری جب ریفرینڈم کی بات آتی ہے تو ابھی تک کسی بھی قوم نے ریفرینڈم کی طرف یہ لوگ جاتے نہیں ہیں، یہ لوگ کہتے تو صحیح ہیں کہ ریفرینڈم ہے، ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، کشمیری جو فیصلہ کریں گے، لیکن وہ جو فیصلہ ہے نا وہ آج تک مجھے دکھا نہیں ہے، وہ آج تک وہ فیصلہ ہم لوگوں کو نظر نہیں آیا، کشمیریوں سے کسی نے پوچھا نہیں ہے آج تک اس بارے میں۔ ایز اے کشمیری آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کشمیر کا ویسے کیا حل ہونا چاہیے، مطلب کشمیر کا سولوشن کیا ہے آپ کے نزدیک؟ میری نزدیک طور
پرابلم یہ کہ ہمارے جو لوگ ہیں نا تو ان لوگوں کے دلوں میں کافی ڈر ہوتے ہیں کہ اگر سپورٹ کشمیر آزاد ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے, کشمیر آزاد ہو جائے گا تو ہندوستان ہم پہ قبضہ کر لے گا, جب کشمیر پورا آزاد ہو جائے گا تو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ قبضہ کرے, کیونکہ کوئی بھی جب جگہیں آزاد ہوتی ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی قوم آ کے آپ پہ حملہ کر دے. تو اس کا یہ ہے کہ دیکھیں ابھی جو صورت حال ہے جس کا انڈیا اتنا زیادہ وہاں پہ ظلم کر رہا ہے, انفیکٹ یہ ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ کشمیر میں ویسے دریا سے ایک جموں کشمیر کے ایک بچے کی لاش آئی ہے جو کہ آزاد کشمیر کے کیونکہ وہاں سے دریا گزرتا ہے, وہاں پہ لاش آئی ہے. اس طرح کہ وہاں پہ ہماری بہنوں کی, ہماری عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہے, وہاں پہ ان پر ظلم کیے جا رہے ہیں. اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ابھی جو ایک صورت حال ہے اس کو نظر انداز رکھتے ہوئے ابھی نہ تو پاکستان اور انڈیا دونوں کو جو ہے نا ایک باہمی جو بھی ان کا مشورہ کر کے تو پاکستان کو بھی چھوڑنا چاہیے کشمیر کو, اور انڈیا کو بھی چھوڑنا چاہیے. اب یہ دیکھیے یہ جو کھیل ہے پورا کا پورا کس چیز کا کھیل ہے, پورا پانی کا کھیل ہے. پانی ہو گیا, اب جو کشمیر کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ ہو گئے, اور کوئی بھی کنٹری ہے جو وہ نہیں چاہتی ہے کہ بھائی ہم یہ چیز چھوڑیں. اس کو نظر تو مجھے چیز نظر آ رہی ہے, بڑا مشکل کام ہے کہ پاکستان یا پھر انڈیا اس چیز کو چھوڑے گا, کبھی بھی وہ چھوڑے گا نہیں. لیکن جہاں تک ابھی میرا خیال ہے تو اسی میں جو ہے نا پاکستان اور انڈیا دونوں, تو آپ نہیں سمجھتی کہ دیکھیں انڈیا اور پاکستان, آپ نہیں سمجھتی کہ انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ دو بڑے ملک ہیں, اور اس کے جو عوام ہے وہ آپس میں بڑے اچھے طریقے سے پوری بیرونی دنیا کے اندر آپ دیکھیں, دبئی کے اندر بھی آپ دیکھیں, یہاں پہ کینیڈا میں بھی بڑے اچھے طریقے سے آپس میں رہ رہے ہیں, بڑے اچھی ان کی فرینڈ شپس ہیں. تو وہ یہ دونوں کنٹریز کی جو آپس میں گورنمنٹس ہیں وہ بیٹھ کے تو اس ایشو کا حل نکال سکیں, اور مطلب ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کا سولوشن نکلے, اور ایز پر یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن سولوشن. آپ نہیں سمجھتی کہ اس طرح ہونا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں لوگ تو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. میں نے جو دیکھا ہے انڈینز اور پاکستانی آپس میں محبت کرتے ہیں پوری دنیا میں, کہیں بھی آپ دیکھ لیں جو لوگ ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں, اگر آپ دبئی کی دیکھ لیں, آپ کینیڈا کو دیکھ لیں, کہیں بھی دیکھ لیں, وہاں پہ مسلمس بھی رہتے ہیں, انڈینس بھی رہتے ہیں, افریقنس بھی رہتے ہیں, یورپینس بھی رہتے ہیں. ان لوگوں میں کیوں نہیں جھگڑے ہوتے ہیں؟ مجھے تو یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ دیکھیے وہاں پہ بھی انڈینس ہیں, وہ لوگ ایک ہی تھالی میں کھانا کھاتے بیٹھتے ہیں. وہاں پہ مسلمس ہیں, مسلم ہو گئے, انڈینس ہو گئے, ایک ہی تھالی میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, کام کرتے ہیں. وہاں پہ یہ جھگڑے نہیں ہوتے. صرف پاکستان اور انڈیا میں یہ جھگڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ہمارے ذہنوں کو ایسا بنا دیا گیا, ہمارے لوگوں میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے کہ بھائی وہ مسلم ہے اور تم ہندو ہو, اور تم نے جو ہے نا اس کی نہیں سننی, وہ غلط ہے اور تم صحیح ہو. اب مسلم کہتا ہے وہ ہندو ہے تم مسلم ہو. اب یہ جو ہمارے اندر ہمارے کانسیپٹ ہمارے دماغ کے اندر ڈال دیے گئے, ان کانسیپٹس کو لے کے ہم لوگوں نے مذہب کی بنیاد پہ یہ چیزیں خود کریٹ کی ہیں. اگر آپ دیکھیں بھارت میں جا کر دیکھیں تو وہاں پہ 180 ملین مسلمان ہیں, اور وہیں پہ 25 ملین سے زیادہ سکھ رہتے ہیں, اور تقریباً 25 ملین سے زیادہ عیسائی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہیں پہ مسلمان رہتے ہیں, عیسائی رہتے ہیں, اور اسی طرح باقی ملکوں میں بھی لوگ اسی طرح رہ رہے ہیں. لیکن ہمارے جو پرابلم ساری کریٹ ہوتے ہیں وہ انڈیا میں کریٹ ہوتے ہیں, پاکستان میں کریٹ ہوتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ پرابلم پاکستان اور انڈیا میں ہی کیوں کریٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ہماری دیکھیے اس کے پیچھے پولیٹیشینس کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے نا ان دونوں کا آپس میں نہیں بنتی. اب نور لیگ ہے یا پی ٹی آئی ہے, ان دونوں کے آپس میں اختلافات ہو گئے. ایک جو حکومت ہے وہ چاہتی ہے کہ میں اقتدار میں آؤں, دوسری جو حکومت ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ میں اقتدار میں آؤں. اس طرح انڈیا میں اگر بی جے پی ہے وہ چاہتی ہے میں اقتدار میں آؤں, دوسری وہ چاہتی ہے. اور اسی طرح سے وہ پروپیگنڈے کر کے اپنی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی ہتھکنڈے جو مطلب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کرنے کے بعد ان لوگوں کو اس چیز سے وہ کرتے ہیں کہ ہاں ہم تمہارے لیے صحیح کر رہے ہیں, ہم تمہارے دوست ہیں, باقی جو دوسری پارٹی ہے وہ دشمن ہے. اس طرح سے ہمارے اندر یہ چیزیں کریٹ کی جاتی ہیں. تو میں وہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایز اے کشمیری آپ کیا سمجھتے ہیں, جس طرح دیکھیں یورپ کے اندر ساری یورپین کنٹریز آپس میں اکٹھی مل کے رہ رہی ہیں, مڈل ایسٹ کے اندر آپ دیکھیں, آپ دبئی کے اندر ہے, سعودی عرب ہو گیا, یو اے ای ہو گیا, یا قطر بحرین ہو گیا, آپس میں کتنے اچھے طریقے سے یہ لوگ رہ رہے ہیں. تو کیوں نہیں مطلب انڈیا اور پاکستان آپس میں وہ کیوں نہیں مطلب اکٹھے رہ پا رہے, اور ان کا آپس میں ٹریڈ کیوں نہیں ہو پا رہا, مطلب اس کی ریزن کیا ہے ایز اے کشمیری آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک اور انڈیا پاکستان, کیونکہ میں کشمیری ہوں, کشمیری پہ تو ظلم ہوتے ہی جا رہے ہیں اور دونوں طرف سے ہی ہو رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں اس حساب سے برحال جہاں تک بات ہے مسلمانوں کے ہندو کی, تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ان کے اندر بہت سارے اختلافات ہیں. دیکھیں غلطی ہمیشہ ایک طرف سے نہیں ہوتی, غلطی ہمیشہ دوسری طرف سے ہوتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل ہی کہنا ایک بہت ہی غلط بات ہوتی ہے. اگر ہم لوگ یہ بات کریں کہ ہندو تھا اس نے غلط کیا اور مسلم بہت شریف تھا, اور مسلم تھا اس نے غلط کیا اور ہندو بہت شریف تھا, غلطیاں دونوں طرف سے ہوتی ہیں. دیکھیے جہاں تک جو چیز نظر دیکھی ہے کہ دیکھیے سب سے
بڑا مطلب مسئلہ انڈیا میں ہے اس ٹائم پہ، جن کے جو اختلافات ہیں وہ اختلافات زیادہ تر ان کی گائے ماتا کو لے کے اختلافات ہوتے ہیں کہ بھائی آپ نے کیوں اس کا گوشت کو لے کے اختلافات ہوتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ انسان کو ہر مذہب کا احترام کرنا چاہیے، بالکل ہر مذہب کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ ایک کے مذہب کا احترام کریں گے تو دوسرا بھی آپ کے مذہب کا احترام کرے گا۔ دیکھیے کوئی بھی مسلم ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی انسان اپنے مذہب میں کسی دوسرے بندے کو نہیں چاہتا کہ وہ بندہ اس کے مذہب کی توہین کرے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح بات۔ اس طرح مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے مذہب کے بارے میں کوئی بات نہ کریں، آپ ہماری مسجدوں کو کچھ نہ کریں۔ اسی طرح انڈین جو ہندو ہیں ان کے بھی آپ جب دیکھیں، میں نے بہت زیادہ یہ چیز دیکھی ہے اور یہ چیز مجھے بڑی غلط لگتی ہے، کیونکہ ہم لوگ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ تر خدا کا ایجنٹ یا اس طرح کے نام دیے جاتے ہیں، لیکن بات ہمیشہ سچی کرنا چاہیے۔ جو چیز میں نے دیکھی آج تک، دیکھیے ہندو کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کی گائے کو اگر وہ پوچھتے ہیں وہ سمجھتے کہ ان کا بھگوان ہے، تو ہمیں بھی ان کے ریلیجن کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، بالکل۔ اب اگر وہاں پہ مسلمان رہتے ہیں، اگر وہاں پہ انڈیا میں مسلمان رہتے ہیں، وہ ایک کمیونٹی ہے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی دیکھیے ہر بندہ گائے کا گوشت نہیں کھائے گا تو وہ مر نہیں جائے گا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ نہیں، ایک دوسرے کے مذہب کی رسپیکٹ کرنی، بالکل ایک دوسرے کے مذہب کی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ اب یہ سب سے بڑا یہ سب سے بڑا جو ابھی فساد ہے ایک ریلیجن کو لے کے ہے، کیونکہ ہم دونوں ہی مسلم اور ہندو ایک دوسرے کے مذہب کی ریلیجن کی رسپیکٹ نہیں کر رہے، اور اس وجہ سے یہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہے سوسائٹی میں۔ سب سے زیادہ جو ہے یہ پرابلم اس لیے کریٹ ہو رہی ہے۔ بالکل درست بات آپ نے فرمائی، ہمیں ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کشمیر کا کیا حل کیا ہونا چاہیے، کشمیر کا کیا سولوشن نکلنا چاہیے ایسا کشمیری؟ آپ بتائیں گے۔ جہاں تک بات ہے کشمیر میں تو ان لوگوں نے جو ہے نا انتہا کر دی ہوئی ہے زندگی، جس کو بولتے ہیں، لیکن جو انڈیا کا میڈیا ہے وہ دکھاتے کہ نہیں کشمیر میں کچھ نہیں ہو رہا، جبکہ سب کو پتا ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ کیونکہ میرے خود اپنے کانٹیکٹ میں جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیونکہ ہم لوگ ایک ہی خون ہے تو ظاہر بات ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کیا چل رہا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اب ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس میں ایک بی جے پی کی جو حکومت ہے ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے کہ مودی کے آنے کے بعد مودی صاحب نے جو ہے بہت زیادہ ظلم کیے وہاں پہ، لیکن ان کا بھی ایک ورژن ہے۔ دیکھیں امیل وہاں پہ وہ تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ایسے ہی ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے وہاں پہ، بلکہ انہوں نے یہ جو آرٹیکل ختم کیا ہے تو اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو، اور وہ جو کشمیری ہیں ان کو وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو۔ ہاں جی رضوان، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ صرف بات آج سے نہیں ہے، اس بات کو ہوتے ہوئے وہی جو ہے اس بات کو چالو ہو گئے کہ وہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں اور وہاں پہ وہ لوگ چیخ رہے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ وہ لوگ پاکستان کے جھنڈے لے کے چیختے تھے اور ان کو امیدیں تھی پاکستان سے، کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں ان پر ظلم نہیں ہو رہے، تو مطلب کہ یہ لوگ بہت خوش ہیں۔ ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں جو پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کے، تو ان کی جو میں سمجھتی ہوں کہ نہیں یہ چیز غلط ہے، ہم لوگوں کو ابھی پاکستان کے جھنڈے لے کے نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم پاکستان کی قدر کرتے اور وہاں کے لوگوں کی عزت کرتے۔ جہاں تک میں ہوں تو میں پاکستان کے لوگ مسلمان مذہب کی بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو میں ان کی قدر کرتی ہوں، عزت کرتی ہوں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہر مسلمان کو دیکھیے اگر مذہب کی بات کی جائے تو ایران کو بھی، پھر یو کو بھی، پھر سعودیہ کو بھی پاکستان میں شمولیت دی جائے اور سب ایک ہی مسلم ورلڈ بنا دیا جائے، ایسے تو نہیں ہوتا نا، ایسے تو بالکل بھی نہیں ہوتا۔ یہ چیز غلط ہے کہ وہ، کیونکہ ان کے جھنڈے اٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو ایک آس تھی، کیونکہ ابھی یہ جو ہم ان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ہیں، وہ لوگ ہم لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں، وہ لوگ انڈیا کے ساتھ ہیں، تو ان کو ایک آس تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ جھنڈے اٹھاتے تھے، لیکن اب مجھے نظر آتا ہے کہ وہ آس بھی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ اس چیز میں دیکھیں ابھی پاکستان ہو گیا یا انڈیا ہو گیا، یہ باتیں چلتی ہیں، یہ باہمی جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں۔ ویسے آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ آپ کیا چاہتی ہیں؟ مطلب آپ کیا چاہتی ہیں کشمیر ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنے؟ جی میں تو چاہتی ہوں کہ کشمیر ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہو جہاں پہ ہم آزادی سے رہ سکیں، کیونکہ ابھی وہ بات ہے کہ ابھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا تو وہاں پہ مسئلے پیدا ہوتے رہیں گے، وہاں پہ بیچاری ہماری بہنوں کے، ہمارے بچوں کے قتل ہوتے رہیں گے، وہاں پہ ظلم ہوتا رہے گا اور بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم مطلب میں بیان نہیں کر سکتی کہ میری راتوں کی نیند حرام ہے، تو یہ دکھ ہوتا ہے، بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، دل کو لگتا ہے کیونکہ we cannot do anything for them even though and they are expecting so many things from us and we are not able to do anything. آپ کی ریسنٹلی کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں جو آپ نے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ مخاطب ہو کے کہا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ سفر کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بتائیں آپ تھوڑا سا۔
پاکستان کے ساتھ جو میں نے ویڈیوز بنائی ہیں اس میں کافی سارے جو پاکستانی ہمارے ہیں تو اس کو اختلافات بھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ہمارا نام لے رہی ہے تو یہ انڈیا کا نام کیوں نہیں لے رہی ہے. اس چیز میں بڑے اختلافات ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں انڈیا کا نام اس لیے نہیں لے رہی، کچھ نہیں کہہ رہی، پاکستان کا نام اس لیے لے رہی ہوں کہ دیکھیے آپ خود بتائیں کہ اگر میں ایک ملک کا جھنڈا لے کے اسی میں مروں، اسی میں جیوں، اسی میں کھاؤں، تو اب اس ملک کا ایک فرض نہیں بنتا کیا؟ اس ملک کا فرض نہیں بنتا کہ وہ اس ملک کے لیے دلوں جان سے محنت کر کے اس کے لوگوں کی، اور نہ صرف آزادی کو چھوڑے اور نہ صرف ان لوگوں کی حفاظت تو کرے، ان لوگوں کے لیے اسٹینڈ تو لے. اگر وہ لوگ اسٹینڈ بھی نہیں لے سکتے، دے کانٹ ایون ٹیک اے اسٹینڈ، تو پھر آپ کا تو نفرت تو بنتی ہے نا، آپ کے اندر تو وہ چیز آئے گی نا کہ وائی دے ناٹ ٹیکنگ اینی کائنڈ آف انیشیٹو ٹو ٹیک کیئر آف دیم ایون. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز آلریڈی یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشن پاس ہوئی ہوئی ہیں، تو مطلب یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ اپنا رول کیوں نہیں پلے کر رہا کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرے؟ اس چیز میں آپ کو ایک بہت اچھی ایگزامپل دوں گی. آپ الطاف حسین کو تو جانتے ہی ہوں گے جو کہ ابھی این کے لیڈر تھے کراچی میں، تو انہوں نے ایک بڑی مزے کی بات انہوں نے بولی ہے، جس بات سے میں بھی اتفاق کرتی ہوں کہ نئی بات بولی ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں یہ لوگ 1000 دفعہ جا چکے ہیں، یہ پہلی بات نہیں ہے، یہ لوگ 1000 دفعہ جا چکے ہیں. اور کئی بار بھی بولتی کہ ایلین وہاں پہ فائل لے کے پورے ہوتے ہیں، کبھی ایک کے پیچھے کبھی دوسرے کے پیچھے. اور ہمارے جو پاکستان کے یونائٹڈ نیشن میں جاتے ہیں یہ لوگ ایک وہاں پہ پی کے سو رہا ہوتا ہے اور ایک وہاں پہ کھا کے سو رہا ہوتا ہے. تو دیکھیے یونائٹڈ نیشن بھی کوئی ایسے نہیں ہے، جب تک آپ خود ایک خود مختار ریاست کے نعرے نہیں لگاؤ گے، جب اس نیشن میں آپ ایک کشمیری کو دیکھیں، آزاد کشمیر ایک خود مختار ریاست ہے، جب اس کے ایک صدر ہے یا اس کا ایک وزیر اعظم ہے یا کوئی بھی دوسرا بندہ، آپ اس کو شمولیت کا اختیار نہیں دے رہے، جو بھی بندہ وہاں پہ جا کے بات کرے تو اس بندے کے علاوہ آپ جا کے وہاں پہ کیسے بات کر سکتے ہو؟ اور دوسرا یہ تھا کہ جو یونائٹڈ نیشن کی بات دیکھیں، ابھی پاکستان اور انڈیا کے مابین ایک معاہدہ ہوا تھا، جس کو ایک معاہدہ ہوا ہے، تو وہ اس معاہدے کے تحت یہ بات ہے کہ شملہ معاہدہ جو ہے، شملہ ایگریمنٹ ہے، اس معاہدے کے تحت انہوں نے صاف نہیں لکھا ہے کہ جو بھی تعلقات ہوں گے، جو بھی چیزیں ہوں گی، دونوں کنٹریز آپس میں باہمی مشورے سے اس کو حل کریں گی. لیکن جب کہ آپ کو پتہ ہے انڈیا اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. دیکھیے یہ بھی تو ایک عوام کو بیوقوف بنانے والی بات ہے نا کہ آپ جب یہ بھی کہہ رہے ہو، آپ خود ایک معاہدے کرتے ہو، کشمیری عوام کو نہیں پتا، آپ معاہدے کرتے ہو. نہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کشمیری عوام وہاں پہ اگر ریفرینڈم ہو تو کشمیری عوام کیا فیصلہ کرے گی آپ کے نزدیک؟ مطلب ابھی تک کیا میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے شاید کے ہو سکتا تھا کہ کشمیری عوام شاید کہ کچھ لوگ پاکستان کے ساتھ بھی ہوتے، لیکن پرابلم ہمارے ساتھ یہ آ رہی ہے کہ پاکستان میں کچھ لوگ، ہم جو کشمیر ہے، آزاد کشمیر کی آپ کو اگر میں بات کروں تو آزاد کشمیر میں جو بھی پتا مختاری کی بات کرتے تو یا تو وہ اس کو ایجنسی اٹھا کے لے جاتی ہے یا پھر اچھا. تو پرابلم یہ ہے کہ خود مختاری جو آواز ہے نا، فریڈم آف ورڈ جو ہے بہت بڑی چیز ہوتی ہے، جو اجازت نہیں ہے وہاں پہ کسی کو بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے. تو موسٹلی لوگ ڈرتے ہیں اس لیے وہ کوئی چیز نہیں کہتے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر لوگ جو ہے وہ پاکستان سے ڈرتے ہیں، اس لیے وہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کا وہ مطلب نعرہ نہیں لگاتے، یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ Obviously اگر ان کو ڈر نہیں ہے تو میں تو آپ کو بتاؤں کہ 99% لوگ اس سسٹم میں خود مختار ریاست کی طرف جائیں گے، اور کوئی بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان کی طرف جائے گا یا انڈیا کی طرف جائے گا. انڈیا کی طرف جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن پاکستان کی طرف کچھ لوگ اگر 10% کر لیں یا 5% کر لیں وہ اس لیے بھی جائیں گے بیکاز. اچھا، ہمارے پاس آخری 1 منٹ ہے، تو یہ بتائیے گا کہ آپ کیا کہنا چاہیں گی آخر میں، کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، ظلم جو ہے نا، ظلم انسان پہ واپس مڑ کے ضرور آتا ہے. ظلم کرو گے تو وہ تم پہ واپس آئے گا، اور ہماری بیٹیوں پہ، ہمارے بیٹوں پہ ظلم کرنا بند کریں. ایک انصاف کا جو انصاف ہوتا ہے نا، اگر آپ اس کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو انصاف کریں. آپ انصاف کریں گے تو اللہ کی مدد خود کرے گا. لاسٹ میں ایک بڑی سی ایک شاعری ہے جو میں کہنا چاہوں گی کشمیر کے لیے. جی بولیں. بڑی اداس ہے وادی تلا دبایا ہوا ہے کسی نے انگلی سے. یہ سانس لیتی رہے پر یہ سانس نہ لے سکے، درخت اٹھتے ہی کچھ سوچ کر جیسے. جب سر اٹھائے گا پہلے وہی قلم ہوگا، جھکا کے گردنیں آتے ہیں کہ دکھے ہوئے جاتے نہیں. خون کے نشاں ان سے ہری ہے مگر گاس اب ہری بھی نہیں. جہاں پہ گولیاں برسے یہ زمین بڑی بھی نہیں، وہ سارے زخمی ہواؤں سے ڈر کے لوٹ گئے. بڑی اداس ہے وادی کشمیر.
تو اسی کے ساتھ پاکستان کے لیے کہ پلیز کائنڈلی ہم لوگوں کو پریشان کریں اور ہمیں جو ہے نا ریفرنڈم کا ایک موقع دینا چاہیے ویکسینیشن سے، اور باقی جتنے بھی دنیا کے لوگ ہمیں سن رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ ایک دفعہ زندگی میں ریفرنڈم ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے دنیا کو کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں. چلیں بہت شکریہ آپ کا رضوان کہ آپ نے مجھے کال کر لیا جی اور مجھے اپنی بات کہنے کا موقع دیا. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. تھینک یو سو مچ. آپ ہمارے شو میں آج آپ نے پارٹیسپیشن کی، تھینک یو ویری مچ، اور خوش رہیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آپ سے بات ہوگی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ناظرین یہ آپ نے سنا ایک پوائنٹ آف ویو جو آزاد کشمیر راولہ کوٹ سے بلانگ کرتی ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو آپ نے سنا. تو اب ہم بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک سے واپس جب آئیں گے تو ہم اپنا دوسرا ٹاپک ڈسکس کریں گے جو امیگریشن ان کینیڈا. تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. ایکسپریس انٹری پروگرام، پروونشل نامینی پروگرام. ہمارے دوسرے مہمان ہوں گے محمد عاطف خان. تو اسٹے ود اس، وی ول بی رائٹ بیک. تھینک یو سو مچ. برامپٹن میں بوویرڈ اور مین کے انٹرسیکشن پہ بیسٹ حلال میٹ شاپ، جہاں آپ کو ملے گا بیسٹ حلال میٹ، گروسری اور آپ کی ضرورت کی تمام اشیاء. بیسٹ حلال میٹ شاپ میں پائیے میرینیٹڈ باربیکیو چکن، ملائی بوٹی، چپلی کباب اور تندوری چکن. بیسٹ حلال میٹ شاپ 20 گلنگہام ڈرائیو، یونٹ 603 برامپٹن. ٹیلیفون نمبر 416-939-5734. میوس اور برٹانیہ کے انٹرسیکشن پہ تشریف لائیے الکباب ٹیک آؤٹ گرل اینڈ کیٹرنگ، جہاں آپ کو ملیں گے بہترین پاکستانی اور انڈین کوزین، ڈیلی اسپیشل اور پارٹی ٹریس، بہترین باربیکیو، بہاری کباب، چکن ٹکا اور مکس باربیکیو پلیٹر. اس کے علاوہ بیف، چکن اور ویجی کی بہترین ویرائٹی. تو آج ہی تشریف لائیے الکباب گرل اینڈ ٹیک آؤٹ، میویس اور برٹانیہ کے انٹرسیکشن پر. ٹیلی فون نمبر 905-819-1222. ڈکسی اور ایگلنٹن کے انٹرسیکشن پہ تشریف لائیے ذوق ریسٹورنٹ. ذائقہ دار لذیذ کھانوں کا مرکز، پاکستانی، انڈین اور حقہ چائنیز. آپ ہم سے لائیو باربیکیو اور کیٹرنگ کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں. رابطے کے لیے ہمارا نمبر 905-625-7786. ذوق ریسٹورانٹ، ذوق والوں کے لیے. More shopping? Yes, for my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. Consumer Choice Award recipients and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind, and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA because we beat prices from all major stores and small stores. At Dixie Electronics, our motto is we sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900. Give your children the best education they deserve with dedicated, respectful, and qualified teachers teaching Ontario curriculum. JIC School, Junior Kindergarten to Grade 10, with Islamic lessons, Quran Tajweed recitation, memorization of surahs, daily
daily supplication of dua, character building with Islamic curriculum. For more information, call now. JIC School, 905-361-9542. That's 905-361-9542. 2380 Tedlow Street, Mississauga. www.jicschool.com. सुनो, आज क्या पकाऊं? कुछ नया पकाओ यार। हर रोज का है देखो एक ही सवाल, आज क्या पकाऊं? क्या है ख्याल? आ गई नई मलका रेसिपी मसाले, नो एडेड MSG और ग्लूटेन से महफूज। लखनवी बिरयानी, हैदराबादी अचार गोश्त, पंजाबी तड़का दाल, पेशावरी कढ़ाई। मुझको देखो मिल गया इसका एक हल, रोज है मजा नया, आज हो या कल। आज तो कमाल कर दिया। कमाल तो मलका ने किया है। तुम ही तो हो मेरे दिल की मलका। मलका, कुछ नया पकाओ। वेलकम बैक नाजरीन। हम अब अपना दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, कैनेडियन इमिग्रेशन। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद आतिफ, टेलीकॉम कंसल्टेंट। अस्सलाम वालेकुम आतिफ। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आतिफ, आप सुनाएं कैसे हैं, कहाँ पे आज? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज गुड। मैं यहीं पर हूँ टोरंटो में। इंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ? जी जी बिल्कुल। अच्छा आतिफ, आज हमने टॉपिक चूज किया, हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हम फर्दर इसके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम रखेंगे, कैनेडियन इमिग्रेशन, जो हमारे पाकिस्तान से जो स्पेशली जो इंजीनियर्स हैं वो वहाँ से माइग्रेट होते हैं, इमिग्रेशन करवाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइएगा हमारे नाजरीन को कि बेसिकली इमिग्रेशन की कितनी कैटेगरीज अवेलेबल हैं और कौन कौन सी कैटेगरी में जो हमारे वहाँ पे ग्रेजुएट्स हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, वो कैसे आ सकते हैं? राइट, तो रिजवान ये टॉपिक जो है आपका, दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एंड एक्सट्रीमली पॉपुलर टॉपिक, और इसके लिए यकीनन चंद मिनट्स में बात करना आई वुड नॉट से कि इवन रिकमेंडेड भी है, तो इसके लिए किसी वक्त डिटेल में बात करेंगे। लेकिन मैं राइट ना आपको थोड़ा सा जो रिसेंट एक्सपीरियंस मेरा हुआ तो मैं उससे वो बस शेयर कर लेता हूँ नाज़रीन के साथ। जी जी। So just about myself, I'm professional engineer, licensed professional engineer in Ontario, जी माशाअल्लाह। और मैं पाकिस्तान से हूँ, and I have been into this telecommunication industry for about 17 years or so. And I lived in different areas, different countries, traveled across Canada, across the world. ये आपके पास प्रोफेशनल इंजीनियरिंग का लाइसेंस भी है क्या ओंटारियो से, राइट? Right, so professional engineers जो है वो it is a designation because engineering is a licensed profession for some professions in Canada. तो उसमें क्या है कि आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है so you can't practice engineering and you can't even call yourself engineer here in Canada. जी मतलब इट डिपेंड्स रियली जो प्रोफेशन में आप हैं, जैसे काफी प्रोफेशन जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, टेलीकम्युनिकेशंस का एक सेक्टर है, इनमें जो है वो इट्स नॉट मैंडेटरी। लेकिन आतिफ, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैंने देखा है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो स्पेशली टेलीकम्युनिकेशन के अंदर जो प्रोफेशनल्स हैं वो तो विदाउट ये लाइसेंस जो है वो काम कर रहे हैं और बड़ी अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं। राइट, सो मैं इसी को रेफर कर रहा था अभी जस्ट नाउ कि टेलीकम्युनिकेशन इज नॉट रेगुलेटेड, देयर आर सम व्हिच आर रेगुलेटेड, लेकिन आईटी और टेलीकम्युनिकेशन ये ऐसे प्रोफेशन हैं जिनके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, बट यू कैन स्टिल कॉल योरसेल्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आईटी इंजीनियर, इससे रिलेटेड जो है आप अपनी डेजिग्नेशन यूज कर सकते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इफ यू टॉक अबाउट
anything like a mechanical engineering and all, تو اس میں جو ہے آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے, اور اس سول انجینئرنگ اسپیشلی آپ اپروو نہیں کر سکتے پروجیکٹس کو, اینڈ اف یو آر ناٹ آتھورائزڈ تو آپ ڈاکیومنٹس کو سائن نہیں کر سکتے, اینڈ یو کی ناٹ ایکچولی پریکٹس انجینئرنگ ایز اے پروفیشن. تو مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پروفیشنل انجینئر جو پین جس کو ہم بولتے ہیں وہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر آپ ایون جاب بھی سیکیور نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی, اور ایسی جاب جس میں آپ اپنے آپ کو کنسٹرکشن انجینئر کہہ سکیں یا اپنے آپ کو آرکیٹیکٹ کہہ سکیں, اس سینس میں یو کی ناٹ پریکٹس دیٹ. آپ اگر کہیں پہ کسی سپلیمنٹری رول میں کام کرنا چاہیں, دیٹس another story altogether. کسی جگہ اسسٹنٹ کے طور پہ کام, اسسٹنٹ کے طور پہ کرنا چاہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے. عاطف, ہمارا جب نیکسٹ پروگرام ہوگا ہم آپ سے یہ بھی ڈیٹیل ضرور جانیں گے کہ یہ پروفیشنل انجینئرنگ کا جو لائسنس ہے اس کا پروسیجر کیا ہے, کیسے اپلائی کرتے ہیں, اس کا کرائیٹیریا کیا ہے. لیکن ابھی شارٹلی بتائیے گا کہ یہ جو امیگریشن کیٹیگریز ہیں جس میں پاکستان سے انجینئرز آ سکتے ہیں کینیڈا, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا شارٹلی بتا دیں, بریفلی بتا دیں. جی, تو میں بالکل اس میں یہ ہے کہ آلموسٹ 2 to 3 years I guess جب سے یہ ایکسپریس انٹری کا پروگرام جو ہے اسٹارٹ ہو چکا, اور اس میں جو ٹارگیٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس اسکلس کو پروموٹ کیا جائے, ان اسکلس کو جن کی کہ کینیڈا میں اسکارٹس ہے جہاں پہ بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے. تو اس کے لیے ایکسپریس انٹری میں اف یو آر ایلیجیبل ان ٹرمز آف لائک آپ کا جو پروفیشن ہے, آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ایسا ہے کہ کینیڈا کے امپلائرس کو اٹس ریئلی ڈیزائربل, تو آپ کو پوائنٹ سسٹم میں آپ کو یو ول گیٹ لائک بگ جمپ ان یور ٹوٹل نمبر آف پوائنٹس. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو ٹوٹل پوائنٹس ہیں جس میں جو کہ بیسیکلی ایک کرائیٹیریا ہے کہ آپ کی ایلیجیبلٹی کا کرائیٹیریا ہے کہ بھئی آپ امیگریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں. تو ایکسپریس انٹری پروگرام میں دیر آر پوائنٹس فار ایج. آپ یہ بتائیے گا کہ ایکسپریس انٹری پروگرام ہے ایک, اور فیڈرل پروگرام, فیڈرل اسکلڈ ورکر پروگرام, یہ دونوں ڈفرینٹ ہے. اچھا, فیڈرل اسکلڈ ورکر پروگرام فیڈرل لیول پہ ہے, اور پروونشل لیول پہ سملر چیز کا نام ہے پروونشل نامینیشن پروگرام آئی وڈ سے. تو باقی جہاں تک ایکسپریس انٹری ہے دیٹ از ریکوائرڈ فار ایوری تھنگ ناؤ, کیونکہ اس میں یہ کہ اگر آپ کو پروونشل میں جانا ہے تو یو ول بی ٹاکنگ اباؤٹ سم پروونشل نامینیشن ٹو بگن ود, جبکہ فیڈرل میں جا رہے ہیں تو اس میں آپ کے پاس اگر کوئی فیڈرل جاب آفر ہے وداؤٹ اینی پروونشل نامینیشن تو آپ اس کی ڈائریکشن میں آپ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. تو واٹ آئی واز ٹاکنگ ارلیئر آن کہ آپ کے پاس ایکسپریس انٹری میں پوائنٹس ہیں فار ایج, for experience, Canadian experience. There are points for Canadian education. There are points you have for IELTS, English کی جو آپ کا جو ٹیسٹ ہے, اف یو آر ناٹ جو ہے آپ نے پہلے یہاں سے نہیں پڑھا, کینیڈا سے گریجویٹ نہیں ہیں آپ, اور انگلش از ناٹ یور فرسٹ لینگویج, تو اس کنڈیشن میں یو آر سپوز ٹو پرووائڈ آئلٹس ریزلٹس, تو اس میں اسکور آپ کا کیا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں. نہیں, لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کینیڈین ایکسپیرینس کی بات کریں, جو بیک ہوم سے فار ایگزامپل انڈیا سے پاکستان سے جو لوگ آ رہے ہیں, تو ان کو تو ان کے پاس تو کینیڈین ایکسپیرینس نہیں ہوگا, ان کے لیے جو کرائیٹیریا ہے وہ تو ڈفرینٹ ہونا چاہیے نا. کرائیٹیریا ڈفرینٹ ہے بھی, اور اس میں دیکھیں جو پریکٹیکلی اگر آپ کے پاس ایز آف ٹوڈے کوئی جاب آفر نہیں ہے اور کوئی امپلائر آپ کو جو ہے کائنڈ آف اسپانسر نہیں کر رہا, so it is close to impossible based on the points, based on the score, the CRS score جو جس کو کہتے ہیں, جس میں جو ہے وہ minimum score required آتا ہے کہ which are actually selected from the ballot or from the list of candidates who have already applied. تو اب اگر آپ کا پاکستان سے آپ نے کیا, آپ کا ایکسپیرینس ہے, انڈیا سے ایکسپیرینس ہے, کسی بھی ملک سے آؤٹ آف کینیڈا ہے, so you would lose the points for Canadian experience. But the only way to come over here is کہ آپ کو جو ہے نا اپنے اسکل سیٹ پہ کام کرنا ہے, اور آپ کینیڈین جاب جو ہے اس کی ڈائریکشن میں کام کریں گے. امپلائرس there are a lot of federal resources, provincial resources جہاں پہ employers are looking for the talent which is actually not available very easily in Canadian market. صحیح. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے نا
اس ڈائریکشن میں کینیڈین ایکسپیرینس میں جو کام کرنا چاہیے. جو کینیڈین ایکسپیرینس ہے میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں نارملی اور آفٹر گریجویشن اف دے وڈ لائک ٹو اپلائی فار دا امیگریشن دے کین گو ان ٹو دس اسٹریم کینیڈین ایکسپیرینسڈ کلاس رائٹ. بالکل ان کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے. دیٹ از ایکچولی اندر کلاس وچ از کالڈ کینیڈین ایکسپیرینس کلاس. تو اس کی کیٹیگری میں وہ اپلائی کر سکتے ہیں امیگریشن, جس میں کہ اگر ان کا ایئرز آف ایکسپیرینس اتنے ہو گئے, آئی تھنک اٹس 2 years اور ابو, اور ان کا جو پروگرام ہے جس کے تھرو وہ کینیڈا آئے تھے فار اسٹڈی, وہ پروگرام بھی منیمم 2 سال کا یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے. اٹس ناٹ لائک آپ کینیڈا آئے فار اے کورس وچ از 6 months اور اے ایئر اور اس کی بیسس کے اوپر آپ اس کلاس میں اپلائی بھی کر سکتے ہیں. تو یو وونٹ بی ایلیجیبل دیئر ایز ویل. عاطف آپ کے پاس بہت اچھا ایکسپیرینس ہے اور آپ کے پاس بڑا نالج بھی ہے. آپ اس امیگریشن پروسیس سے خود بھی گزرے اور نالج بھی بڑا اچھا ہے آپ کے پاس. آپ کو کسی دن ہم اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کریں گے اور آپ سے ڈیٹیل جانیں گے تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بھی پتہ چل سکے اور جو بیک ہوم میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کینیڈا آنا چاہ رہے ہیں, جو گریجویٹس ہیں جو آنا چاہ رہے ہیں, ان کو بھی ہیلپ ہوگی. سو تھینک یو سو مچ عاطف آپ کے ٹائم کا. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. سو ول ٹاک ٹو یو اگین. تھینک یو. ناظرین یہ آپ نے پروگرام سنا. آج کا پروگرام ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نیا ٹاپک لے کے, اور اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا. تھینک یو ویری مچ اینڈ گڈ ایوننگ.